بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حدیث نمبر 204 اور وہ روایت ہے حضرت ابو امامہ سے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانی قطع حق امرئ، جس شخص نے قسم کھا کہ کسی مسلمان کا ناحق نجائز طور پہ مال مارا، من جس چینا حق کا، حق امرئن کا، مسلمان کا، یمین ہی قسم کے ذریعے، فقط تحقیق اوجب اللہ، واجب کر دیا اللہ نے لہو اس کے لیے نار آگ کو، وحرم اور حرام کر دیا علیہ اس پر. جس شخص نے عرض کیا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، نے کسی کی بہت معمولی چیز کھا کر جائز طور پر حاصل کی ہو، تب فَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ، اگرچہ بہت حقیر چیز ہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا، نے فرمایا وَإِنْ، آواز آ رہی ہے طالبات اب ٹھیک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، آواز اب ٹھیک ہے؟ صحیح نہیں آ رہی، بیچ میں ابھی کٹ کچھ رہی ہے. بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس وقت ذرا بہتر ہوئی ہے جو آپ نے یہ بولا ہے، لیکن ابھی تک جو اس سے پہلے وہ پورا سینٹینس ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا صحیح ہے. ابھی میری آواز ٹھیک ہے؟ میں نے جگہ چینج کی ہے. جی جی، اس وقت اب بہتر آ رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. عن الاشعب ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی حدیث بنے گی 205 معرف الحدیث. اشعب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقتطع احد مالا بیمین، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے گا تو لقی اللہ وہو اجزم، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ ایسے ملاقات کرے گا، وہ اجزم ہے، یعنی وہ ایسی حالت میں ہوگا کوڑی ہو کر پیش کرنا، یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. تو یہ 3 حدیثیں تھی، ایک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی اور 2 یہ ہیں. ان تینوں حدیثوں میں سمجھ یہ آیا جو کسی معاملہ اور مقدمہ میں جھوٹی قسم کھا کر دوسرے فریق کا مال مار لے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود والی پہلی حدیث میں فرمایا گیا قیامت کے دن جب اللہ کے درمیان میں اس کی پیشی ہوگی تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اللہ اس پر سخت غضبناک ہوں گے. 204 والی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ، جس نے چھینا کسی کا مال کسی مسلمان آدمی کا بیمین ہی قسم کھا کر، جیسے عموماً بازاروں میں ہوتا ہے قسم کھا کے جھوٹی قسم. چھینے سے مراد یہ نہیں ہے زبردستی چھین لینا، مطلب کسی کو دھوکہ دے دینا، قسم کھا کر اس کو اعتماد دلانا، پھر وہ سوچے گا کہ یہ قسم میں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، اور پھر اس کو قسم میں اعتماد دلا کر پھر اس کا مال چھین لینا، اس میں یہ آ گیا. تو فرمایا فقط اوجب اللہ له النار، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیں گے، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پر حرام کر دیں گے. فقال له رجل، تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا برا یہ عمل ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال چھین لیا تو یہ اتنا برا عمل ہے؟
اچھا تو وہ کیا بہت بڑی چیز ہے، بہت زیادہ مال ہے؟ یعنی کہ یہ سمجھ آتی ہے بات کہ مال بہت ہوگا، کسی کا بہت نقصان کرے، اسی لیے انہوں نے پوچھا وہ انکان شیئن یسیرن، اگر معمولی سی بات پر قسم کھائی اور معمولی مال لیا قسم جھوٹی کھا کر، تو آقا نے فرمایا وہ انکان قریبا من اراکن، اگرچہ وہ ٹہنی ہو من اراکن پیلو کی، تو پیلو کی ٹہنی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو بھی اگر کسی نے جھوٹی قسم کے ذریعے خریدا یا جھوٹی قسم کے لیے کسی سے چھینا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اس کے لیے جنت حرام اور دوزخ حلال کر دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو امامہ والی جو دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے اور دوزخ کا اس کے لیے لازمی اور قطعی فیصلہ ہے، یہ جو حدیث نمبر 204 ہے۔ اور اشعث بن قیس کی اس حدیث میں فرمایا گیا ایسا شخص قیامت کے دن کوڑی ہو کر خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ کی پناہ کتنی سخت ہے تینوں سزائیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں باہم کوئی منافات اور تضادات نہیں ہے، لہٰذا یہ شخص اس گناہ عظیم سے توبہ و تلافی کر کے دنیا سے نہیں گیا تو پھر ان حدیثوں کا تقاضا یہ ہے اس کو سب کچھ پیش آئے گا اور یہ سارے عذاب چکھے گا۔ کون سے عذاب؟ حالت اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا ہاتھ کوڑی ہوگا، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں یہ سزائیں اس کو حاصل ہوں گی، ہاں اگر اس نے توبہ کر لی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، ورنہ جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں وہ ان سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ حاکم کی عدالت میں خدا کی قسم کھا کر اور خدا کو گویا اپنا گواہ قرار دے کر جھوٹ بولنا اور کسی بندے کا مال مارنے کے لیے یا اس کو بے آبرو کرنے کے لیے خدا کے پاک ناموں کو استعمال کرنا بھی ایسا ہی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے قسم کھا کے کسی پہ الزام لگانا، قسم کھا کے کسی پہ بہتان باندھنا، کھا کر کسی کو بے آبرو کرنا، اپنی بات کو پختہ کرنا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اس کی سزا جتنی بھی سخت کی جائے عین حکمت ہے، کیونکہ سمجھنے والا سمجھتا ہے، سننے والا سمجھتا ہے یہ سچ بول رہا ہے کیونکہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا، لیکن دور حاضر میں بیچنے والے بھی جھوٹیاں قسمیں کھاتے ہیں اور خریدنے والے بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ بیچنے والے کہتے ہیں بھئی یہ ہمیں پڑتا ہی اتنے میں، لینے والے کہتے ہیں ہم نے ساتھ والی دکان سے اتنے کا لیا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اور اس طرح اللہ معاف فرمائے، اللہ کی قسم، اللہ کے نام کو استعمال کر کے وہ حقیر چیزیں اور حقیر دنیا خرید رہے ہوتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال آقا نے فرمایا سلاست، تین آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ بات نہیں فرمائیں گے ان سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کے نفس کو پاک کریں گے، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ہے حدیث نمبر 206۔ نمبر ایک، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، یہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا محبوب اگر اس سے ناراض ہو جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکلمہم اللہ، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ نمبر دو، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ نمبر تین، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال ابو ذر، تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا خوابو، اگر تو یہی ہوا تو وہ تو نامراد ہوئے، وہ خسیر اور خسارے میں پڑ گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نہ اللہ دیکھیں گے، نہ پاک کریں گے، نہ بات کریں گے؟ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المبسلو، مسبلو، مسبل کہتے ہیں اپنا پاجامہ حد سے نیچے لٹکانے والا، یہ مردوں کے لیے، یعنی جو پیشامے کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے اور لٹکاتے ہیں۔ نمبر دو، والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، میں نے تو فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور مجھے احسان کا بدلہ دو، اللہ معاف فرمائے۔ اور نمبر تین، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا چلانے والا، منفق چلانے والا، سلعتہ اپنا سودا، بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر۔
ایسے سے بھی اللہ گفتگو نہیں فرمائیں گے، کلام نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن۔ جس طرح حاکم اور بینچ کے سامنے کسی معاملے میں جھوٹی قسم کھانا اللہ کے پاک نام کا اس نہایت غلط اور ناپاک استعمال ہے، اسی طرح سودے کو بیچنے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر اس کو یقین دلانا بھی اسم الہی کا نہایت بے محل استعمال اور بڑی دنی حرکت ہے، گری ہوئی حرکت ہے۔ اس لیے یہ بھی جھوٹ کی نہایت سنگین قسم ہے۔ جھوٹ ہی ہو گیا نا ایک طرح سے، ہم اخلاق پڑھے، یہ چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ قیامت میں ایسے شخص کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اپنے اس ذلیل بدکاری کی وجہ سے یہ کذاب اور تاجر آخرت میں اللہ کے ہم کلامی اور اس کی نظر کرم اور گناہوں کی بخشش سے محروم رہیں گے۔ تاجر، تجارت کرنے والے، اسی طرح وکیل جو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی کسی کمپنی کا رکھا ہوا آدمی، وہ صرف اپنی کمپنی والوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جو ڈیوٹی دی ہے، اندھے بن کے وہ سر انجام دے رہے ہیں، جانتے بھی ہیں ہم اس معاملے میں جھوٹے ہیں، لیکن بس اپنی تشہیر کرنے کے لیے، اپنے معاملات کرنے کے لیے جو بھی چیز شریعت سے ٹکراتی ہے وہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جھوٹ کی بعض خفی قسمیں، ہم سمجھتے ہیں جھوٹ صرف یہی ہوتا ہے، جھوٹ بول دینا، بات غلط بیانی کر دینا، لیکن یہ جو بھی ہم چھپی ہوئی چیزیں پڑھنے لگے ہیں جھوٹ کی ہیں۔ جھوٹ کی چند سنگین قسموں کا ذکر تو اوپر گزر چکا، لیکن بعض جھوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی جھوٹ ہی میں داخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ذیل کی حدیثوں میں جھوٹ کی بعض ایسی ہی صورتوں کا ذکر ہے۔ حدیث سنیے گا، انا عبداللہ ابن عامر، حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت فرماتے ہیں، دعتنی امی یومن، ایک دن رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے پکارا، دعتنی، مجھے پکارا، امی میری والدہ نے، یومن ایک دن، رسول اللہ اور نبی علیہ السلام قاعدین بیٹھے تھے، فی آپ آئی تھی نہ ہمارے گھر میں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن عامر۔ فقالت، تو میری والدہ نے کہا، ہاں تعالی، ادھر آؤ، اوتی کا، میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ فقال اللہ رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے میری والدہ سے کہا، ما ارتی ان تو دیا ہو، کیا دیں گے آپ، کیا دینا چاہتی ہیں آپ بچے کو؟ قالت، تو والدہ نے کہا، رت، تو میں نے ارادہ کیا، نے تو یہود تمرن، کہ میں اس کو تمرن، کہ میں اسے کھجور دوں گی۔ فقال لها رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اما انکی لو لم تؤتیہ شیئا، اگر آپ انہیں کوئی چیز نہ دیتی، کتبت علیکی کذبۃ، تو آپ پر ایک گناہ لکھا جاتا، علمان والحفیظ۔ اب بتائیں، ہم کہتے ہیں ادھر آؤ میں کینڈی دیتی ہوں، بچہ پاس ہے تو ہم کہتے ہیں کون سی کینڈی، اس کو اپنا کام جو بھی ہم نے اس سے، یعنی دودھ پلانا ہو، سلانا ہو، یا کچھ اس طرح، ہم اس کو سنا دیتے ہیں، لیکن آقا نے فرما دیا جھوٹ ہے۔ اسی لیے آقا نے فوراً فرمایا عبداللہ بن عامر کی والدہ کو، آپ نے کچھ دینا بھی ہے یا نہیں دینا، ایسا نہ ہو وہ پاس ہیں آپ انہیں پھر دینا تو آپ بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو جائیں گی۔ تو یہ جھوٹ کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں سو جائے وہ جن آ جائے گا، اور اخلاق فلاق فلاں چیزیں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی بات میں صداقت جتنا لائیں گے، آپ کی بات میں اثر اتنا ہوگا، جو جتنا سچا ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ معاملات کریں، ہمارا مقصد دین کی تبلیغ ہو، اور معاملات ہمارے، ہم اپنے آپ کو دیندار کہیں، لیکن ہماری زبانوں پہ جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہو، سراحت کر چکا ہو، تو پھر اس صورت میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنی سوچ کو ایک ایک چیز پر فوکس کریں، ہم یہ اپنے آپ کو بے باک نہ کریں، کچھ بھی بول دیا، کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی سوچ لیا۔ ہماری سوچیں بھی پاک ہونی چاہیے، ہماری زبانیں بھی پاک ہونی چاہیے، اور ہماری گفتگو بھی پاک ہونی چاہیے۔ جب ہم اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے، اور وہ جب ہمارا یہ دھیان ہوگا میری ہر بات کا مجھ سے سوال ہوگا، تو پھر ہم جھوٹ سے تو بچیں گے نا۔ تو اس لیے آئندہ سے یہ والا جھوٹ تو بالکل بھی نہیں بولنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ان بحز بن حکیم، حضرت بحز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی، وہ اپنے والد سے، ان جدی، آگے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ویل لمن یحدث، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں سے باتیں کرے، فیکسب، جھوٹ بولے، لیزہق بہ القوم، اور باتیں اس لیے کرے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے افسوس ہے، اس کے لیے افسوس ہے۔ کامیڈی ڈرامے ہوتے ہیں نا، جس میں لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، ایسے لطیفے سنائے جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آقا نے فرما دیا ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور ہنساتے جھوٹ بول کے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ ہم نے حق کے ذریعے بات کرنی ہے،
لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دینا، اور باقاعدہ جھوٹوں کی جو ہے وہ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور اپنے معاملات اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسائیں۔ تو جھوٹ کے ذریعے لوگوں کی ناراضگی بہتر ہے اگر اللہ راضی ہے، لیکن لوگوں کو راضی کرنا نقصان دہ ہے اگر اللہ ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی مول لے کر ہم لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ، اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی بات میں جھوٹ بولے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بات کرنے میں بھی اس طرح جھوٹ بول دیتے ہیں، اس طرح تو ہوتا ہے نا، ہم اپنی بات کرتے ہیں اور بات میں تھوڑا سا وہ دینے کے لیے، تھوڑا سا مزہ لانے کے لیے ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو خلاف الواقع ہوتی ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے، اسے کہتے ہیں خفی جھوٹ۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 209، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفا کافی ہے بالمری آدمی کے لیے کاذبن، آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے، کفا کافی ہے بالمری کاذبن آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، ان کے یو حدیثہ باتیں کرے بکلی ما سمع، ہر وہ بات ما سمع جو وہ سن لے۔ یہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے ایک اہم سبق ہے، آقا کی حدیث۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ لوگوں سے سنی سنائی باتیں بیان کرتا پھرے، ہمیشہ طرفین کی رائے لیتے ہیں، طرفین کی بات سنتے ہیں، ایک طرف سے بات سن لی فیصلہ نہیں کرتے۔ فساد گھروں میں اسی لیے برپا ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، یک طرفہ بات سنتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، خود سے رائے قائم کر دیتے ہیں۔ ہمارے نفسوں میں اتنی طغیانی آ گئی ہے، ہماری سوچ میں اتنی طغیانی آ گئی ہے، ہمارے مزاج میں اتنی سرکشی اور اتنی جلد بازی آ گئی ہے کہ ہم متنفر بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کہا ہوگا، اسی نے کیا ہوگا۔ تو یہ جھوٹی بات ہے، انسان خود بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ جو بات سنی بغیر تحقیق کے اس پر عمل شروع کر دیا، بغیر تحقیق کے کسی کے لیے دل میں کوئی بات رکھ لی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آپ غلط لکھے جا رہے ہیں، اور جب کبھی بات کھلی تم نے فلاں وقت میں ایسے کہا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر گھر میں، ہر جگہ پہ جہاں لوگ ہیں، جہاں آپس میں تعلقات ہیں، وہاں یہ عموماً چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، اور دانشور وہی ہوتا ہے جو معاملات میں غور و فکر کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ یک طرفہ بات نہیں سنی جاتی۔ اسی پر آقا نے فرمایا وہ خود بھی جھوٹا ہے جو بات سنی پھر آگے جا کے بیان کر دی کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، اس نے خود سنا ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا، جو فلاں کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیسا کہا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سے بہت سختی سے منع فرمایا، اور یہ بھی جھوٹ کی خفی قسمیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر سنی سنی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتے پھرے اور بیان کرتے رہنا، یہ درجے کا جھوٹ ہے۔ جس طرح جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کی عادت رکھنے والا آدمی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اسی طرح یہ آدمی بھی لائق اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال مومن کو چاہیے وہ خفی قسم کے ان سب جھوٹوں سے بھی اپنی زبان کو پاک رکھے۔ اور ہم مومن بننا چاہتے ہیں، ہم مومنات بننا چاہتی ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری ایک سورہ مومن رکھی ہے، پورا ایک سورت کو نام دے دیا گیا مومن۔ مومن کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے تاکہ ہمیں ہماری زندگیوں میں تقوی آئے۔ دور حاضر میں تقوی کی انتہائی ضرورت ہے، ہماری باتوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے صرف معاملات میں ضروری ہے نہیں ہے، ہر چیز میں ضروری ہے۔ ہم گھروں میں اکیلے ہوں یا ہم لوگوں سے معاملات کریں، ہم اپنے گھر میں کسی سے معاملہ کریں، یہاں تک کہ ہم بچوں کے ساتھ بھی، تو ہمارا تقوی بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو وہاں نہ پائے جہاں آپ اللہ سے ناراض ہو جائیں، یعنی جہاں آپ سے اللہ ناراض ہو۔ تو ہم اکیلے کچھ سوچ بھی رہے ہیں تو اس پر کوئی اور گواہ ہو یا نہ ہو، ہمارا اللہ تو گواہ ہے نا۔ تو میں یہ سوچوں، میں یہ جو سوچ رہی ہوں، میرا اللہ اس پر گواہ بن رہا ہے، میں کیا ایسی سوچ رہی ہوں جس سے اللہ راضی ہوتے، اس سے تو اللہ ناراض ہوتے۔ تو یہ جب اسی میں تقوی والا درجے کا آتا ہے، تو قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت بھی متقیوں کے لیے بنتا ہے۔ پھر دلوں میں سرایت کرتی ہیں آیتیں، پھر اثر ہوتا ہے، پھر دل بھی بدلتے ہیں۔ ہم کئی قرآن مکمل کر کے بھی، کئی باتیں قرآن کی تلاوتیں سن کے بھی، ترجمے کر کے، تفاسیر پڑھ کے، اگر ہمارے دل کی کیفیات نہیں بدلتی، تو پھر وہی بات ہے، فی قلوبہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ غلاف ہے۔ تو غلاف دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور تقوی سے بچ کے رہنے سے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے تقوی کی تعریف پوچھی تو انہوں نے فرمایا ایک ایسی جھاڑیاں ہیں جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں،
ہر طرف کانٹے ہیں، نیچے اوپر دائیں بائیں، اور کسی انسان نے اس میں سے گزرنا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے آپ کو جیسے کانٹوں سے بچاتا ہے، وہ جو کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، وہ اپنے لباس کو، اپنے اعضاء کو وہ جو کانٹوں سے جیسے بچا رہا ہے، اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے کانٹوں سے اور اللہ کی گناہ کے کاموں سے بچائے، یہ تقوی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق پر عمل کریں، اور اخلاق میں ہر وہ چیز آ گئی، خیانت سے بچیں، خفی جھوٹ سے بچیں، چھوٹے بڑے کو جھوٹ سے بچیں، بدزنی سے بچیں، اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی دیکھیے گا، روایت ہے 210، اور اس میں اخلاق کی جو قسم ہے اس میں آ گیا خیانت۔ خیانت کی بھی چھپی ہوئی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح بعض جھوٹ اس قسم کے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، اس طرح خیانت کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ ان کو خیانت ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو واضح طور پر آگاہی دی ہے، اور اس سلسلے میں یہ حدیثیں ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی الہیثم، ابو الہیثم، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو الہیثم بن تیہان سے فرمایا، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس پر امانت داری لازم ہے، جس سے مشورہ لیا جائے اس پر امانت داری لازم ہے۔ بعض لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھی ہمارا یہ معاملہ ہے، اس میں مجھے مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے لیے کام تو یہ صحیح ہے، لیکن آپ کسی عداوت، کسی بغض، کسی حسد کی وجہ سے نہیں نہیں یہ یوں نہیں یوں کر لیں، تو آپ نے خیانت کر دی، جبکہ ایمانت میں خیانت نہیں کرتے۔ مشورہ لینا ایک ایمانت ہے، اور دیکھیں اتنا اہم ہے، اللہ نے پوری سورہ شورا رکھی ہے قرآن میں۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ لینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باہمی دلوں میں محبتیں رکھنے کے لیے قائم ایک مشورہ کے لیے مشورہ ہمارے درمیان رکھا کہ آپ اپنے معاملات میں مشورہ کریں۔ اور کبھی آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ کون مشورے کا، یعنی نبی علیہ السلام سے کوئی چھوٹا بھی ہوتا تھا لیکن مشورہ دینے کا اہل ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام ان سے مشورہ لیتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں بس یہ خیال کرنا ہے کہ ہم مشورہ جب دیں یا کسی سے مشورہ لیں تو ہم عین آقا کی سنت کے مطابق لیں۔ آپ یاد رکھیے گا، دور حاضر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا کو معلوم تھا، آقا سب دیکھ رہے تھے، آقا نے فرمایا تھا آخری وقت میں میری سنت پر ایک ایسی سنت جس نے لوگوں نے چھوڑ دیا، اس سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایسی سنت جسے لوگوں نے چھوڑ دیا، اس سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کیا ہی خوب نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے راستے میں جنگ و جدال نہیں کر رہے، لیکن ہمیں شہیدوں کا ثواب ملے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تب ممکن ہے جب ہم عین شریعت کے مطابق اپنے معاملات پر غور و فکر کریں۔ جب ہم شریعت کے مطابق اپنے معاملات پر غور و فکر کریں گے، اور ہمارا مقصد جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آگاہی ہوگا نا معاشرے کو، تو انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں سنت کا ثواب ملے۔ مجھے کوئی طالبہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کے پاس اوپر سائڈ پہ ریکارڈنگ کی آپشن آ رہی ہے؟ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے پاس نہیں آتی، مجھے تو نہیں آ رہی، لیکن میں نے ریکارڈنگ پہ لگایا تھا، تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ریکارڈنگ؟ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی، درمیان سے ڈسکنیکٹ ہوا تو میں نے سوچا کہ شاید ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میرے سیکنڈ والے فلور پہ بھی سگنل کا پرابلم ہے، تھرڈ پہ بھی ہے، تو میں سب سے نیچے آئی ہوں، پھر آ کے ادھر سگنل ٹھیک ہوں میں، تو بعض جگہوں پہ سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے، اب یہی سمجھی ہوں میں جیسے ادھر ہی کلاس لوں گی۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا سیرت کی کلاسز میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے، جہاں میں پہلے بیٹھ کے کلاس لیتی تھی ابھی بھی وہیں لیتی ہوں، لیکن وہاں سگنل کا پرابلم ہے، تو اس لیے میں نے نیچے آئی ہوں، سب سے نیچے والے پورشن میں، اور ادھر لاسٹ والے روم میں، تو ادھر الحمدللہ آواز ٹھیک رہی ہے۔ بہرحال اوپر سے میں سب سے اوپر والے سے چھت پہ گئی، چھت سے پھر میں درمیان والے پورشن میں آئی، درمیان والے پورشن سے بھائی کے کمرے میں، بھائی کے کمرے سے سیڑھیوں میں، گراج میں، گراج سے پھر ڈرائنگ روم میں، ڈرائنگ روم سے پھر آخری کمرے میں آئی ہوں، تو آواز آئی ہے، اور صرف اس لیے کہ دین کا کام ہے اور میں نے بالکل چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ حوصلے بڑے پست ہوتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد کوئی اپنی بڑائی نہیں تھا، اللہ مجھے محفوظ فرمائے، بتانے کا مقصد تھا کہ دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو حوصلے سے اور استقامت سے حل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے۔
کہ اللہ ताला हमें जोड़े रखे, हमें कटने से महफूज फरमाए। और किसी भी चीज में ये परेशानी आना ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत की ही दलील होती है, और इसी पर दर्जात बुलंद होते हैं। क्योंकि अल्लाह भी तो आजमाते हैं ना, कि चले जाते हैं या जुड़े रहते हैं। अब देखें गजवात में भी ऐसा होता था, जब सहाबा कराम को अपने मामलात बिगड़ते नजर आते थे तो जो जलीलुल कदर थे वो लड़ते रहते थे, और जिनके ईमान में कमजोरी होती थी वो छोड़ देते थे। तो हमें अपने मामलात में इतनी मजबूती रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि दीन में हमें परेशानियां तो आनी है, हर नबी को आई है, मैं और आपके हैं। परेशानियां तो आनी है, लेकिन उन परेशानियों को अल्लाह हमारे लिए आसान करे और हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो आपसे ये अर्ज करी थी कि दौरे हाजिर में जो इबादत है या नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसे जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अब आप में से अक्सर तालिबात जो सुन्नतों को जानती हैं या शमाइल का डिप्लोमा किया, आपको चाहिए कि जो भी मजलिस में बैठे कोई एक सुन्नत बता कर उठे। आपने बता दी, आपके लिए सदका जारी है। पता नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जुबान से कुछ ऐसा निकलवा देते हैं कि सुनने वाले पर इतना असर होता है कि वो उस सुन्नत पर फौरी अमल करता है, और वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है कि मैंने इसको करना ही करना है। तो मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। हमें और क्या चाहिए? दुनिया में तिजारत किया करें, नेकियों की तिजारत। हम यहाँ सब मौजूद हैं, हम एक दूसरे से नेकियों का तबादला किया करें। हम बैठ जाते हैं मजलिस में, हम सूट की बात, खानों की बात, मुख्तलिफ चीजों की बातें करते हैं, ठीक है करें, लेकिन वो गुफ्तगू जिसमें ना आपका दुनियावी फायदा है ना उखरवी फायदा, उससे बचें। दूसरी चीज ये है, दुनियावी मामला से हट के उखरवी मामला से बात करें। अपना कोई दोस्त, अपना कोई उस्ताद, कोई ऐसा भी रखें जो आपसे आपके ईमान के मुतल्लिक पूछ सके, आपके मामलात कैसे जा रहे हैं, आपकी इबादतें कैसी हैं, आपके अखलाक तो मुतासिर नहीं हो गए, आपका पहले ईमान का लेवल क्या था और अब क्या है। ये बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है अगर कोई आपसे ये पूछने वाला होता है। यकीन करें, जो लोग बेबाक हैं, मैं अपनी जाती बात करूं, हम दीन में भी हैं, और अगर हमसे कोई पूछने वाला ना हो तो हम फितनों में मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर तो ये ऐसा दौर है, इसमें अपना ईमान बचाना और अपने आप को फितनों से महफूज रखना और किसी अल्लाह वाले की सोबत मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मिसवाक करना सुन्नत है। हमारे जामिया में 60 तक तालिबात हैं अब। तो अभी मैंने एक अपनी क्लास में ये बात की, और हमारी क्लास में मेरी एक स्टूडेंट है, अ, पठान है सबा। उन्होंने कल, ये एक दो दिन पहले, 2 दिन कबल गालिबन, वो तकरीबन ना 60 मिसवाक लाई थी, और उन्होंने कहा कि बाजी मैंने आपने बताया था तो मैं लेकर आई हूँ, अब आप ये सब में बांट दें ताकि तालिबात मिसवाक करें और सवाब मिले। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, हम बांटेंगे भी जरूर, लेकिन अगर कोई इसका हदिया देना चाहे तो दे दें, जाहिर बात है उनके उस पे जो भी खर्चा आया। लेकिन ये है कि उन्होंने सुन्नत पर अमल करवा दिया। अब तालिबात को फिर मैंने कहा कि सुन्नत तरीका मिसवाक को पकड़ने का ये है। अब उन्होंने किया होगा, हमने अच्छी नीयत से कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कोई नहीं जानता था, उसने अमल कर लिया, 100 शहीदों का सवाब। कितनी खूबसूरत तिजारत है। तो बैठ के ये जो अपनी मजलिसों में हमें इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए, एक दूसरे से नेक मामलात का तबादला ख्याल करना चाहिए। आपकी हम एक दूसरे को बताएं कि मेरी दुआएं इतने वक्त की होती हैं, मेरी कुरान की तरतीब ये है, आपकी कुरान की तरतीब क्या है। मुझे याद है जब हम हिफ्स के दौर में पढ़ते थे तो हमारी जो हम क्लास फेलोज थे, हम पूछते थे कि तुमने सूरह बकरा पढ़ ली, और अगर वो कह दे दूसरी कि मैंने पढ़ ली, तो अपनी फिक्र लग जाती थी मैंने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी। फिर पूछना कि भाई आपने अवाबीन पढ़ ली है, अगर उन्होंने कहा मैंने पढ़ ली है और मैंने अभी सिर्फ नमाज मगरिब पढ़ी होती थी, तो फिक्र लग जाती थी कि मैंने अभी तक अवाबीन क्यों नहीं पढ़े। उसने 2 पारे पारे पढ़ लिए हैं तो मैं 2 से ज्यादा पढ़ूंगी। एक दूसरे से दीन के कामों में शबकत करना। लेकिन दौरे हाजिर ऐसा आ गया है, यकीन करें, ये तो आज हम 2023 में है ना, 2025 ज्यादा दूर नहीं जाती, 2025 में आप कहें कि हालात बहुत खराब है। जो अब हैं वो बेहतर लगेंगे, और आगे जाकर इससे भी ज्यादा खराब लगेंगे। ना दुनिया खराब होती है, ना दुनिया खराब हो सकती है, क्योंकि दुनिया के मामलात अल्लाह ने बनाए। इंसान खराब होता है, लोग खराब होते हैं, हालात खराब होते हैं। हम कुरान पाक में फरमाया गया ना, वल अस्र, अल्लाह ने तो जमाने की कसम खाई है। अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है, और हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान जमाने को गाली देता है, जमाना तो मैं खुद हूँ। जमाना मैं खुद हूँ। इंसान खराब होता है, जमाना खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं। तो हमें जो है ना, मेहनत करने की जरूरत है। चाहे आप अपना हल्का अहबाब रखें, आप अपने महदूद वसाइल में कोशिश करें, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी क्लासरूम है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी, आप अपना एक हल्का रखें जिसमें आप मेहनत कर रही हो। यकीन करें, ईमानी बातें करने से ईमान अपना इंसान का मजबूत होता है। मैं आपसे कहूंगी ना कि
مثال کے طور پہ ثنا ہے، ثنا آپ ایمان کوئی بات کریں کس چیز پہ، تو آپ یقین کریں آپ کو خود پتہ چلے گا اندر کیا ہے، آپ کے باہر آئے گا. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اندر سے نکلوائیں، تاکہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کو خود بھی عمل کی توفیق ہوتی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر کوئی کسی میں کسی عمل کی کمزوری ہے تو وہ اس عمل کو خود کرنا شروع کر دے، کہنا شروع کر دے، اللہ اسے کرنے کی توفیق دے دیں گے. بہرحال تو دور حاضر میں یہ بڑی فتنے ہیں، بڑے معاملات ہیں، اس سے بچنے کی محنت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی حلقے کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے. اور دور حاضر میں ہے دین والے اور دیندار، ورنہ انسان جو ہے کیسے بھٹک جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. شیطانی وار ایسے ایسے مزین ہے کہ انسان اپنے آپ کو حق پر اور صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن شیطان وار کر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو جس سے مشورہ لیا جائے اس پر ایمانت داری لازم ہے. ابو الہیثم بن تیحان نے ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ چاہا تھا. اس موقع پر آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ جس معاملے میں کسی معاملے میں مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ مشورہ چاہنے والے نے اس کو اعتماد اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اس سے مشورہ چاہا ہے اور اپنی ایک ایمانت اس کے سپرد کی ہے. لہٰذا اسے چاہیے کہ حق کی ایمانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر مشورہ دے اور پھر اس کی بات کو راز میں رکھے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایک درجے کی خیانت کا مجرم ہوگا. ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال آقا نے فرمایا اذا حدث الرجل، جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے، الحدیث بات، ثم التفت، پھر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، فہی امانہ، اس کا مطلب ہے وہ بات امانت ہے. سبحان اللہ، آقا کا انداز دیکھیں. آقا نے فرمایا اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور اس کی بات کے انداز سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ بات لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا، تو تم بھی اس کو امانت سمجھو. اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ زبانی تم سے نہ کہے کہ اس کو راز رکھنا، لیکن اس کی کسی طریقے سے تمہیں محسوس ہو کہ نہیں چاہتا ہے اس کی بات عام لوگوں کے علم میں آئے، تو پھر اس کی بات امانت ہی ہے، اور امانت کی طرح تم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ایسا نہ کیا اور دوسروں کو تم نے پہنچا دیا تو تمہاری طرف سے یہ امانت میں خیانت ہوگی اور تمہیں خدا کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن ایک دوسری حدیث میں صاف فرما دیا اگر کسی بندے کے ناحق قتل یا اس کی آبرو ریزی یا اس کو مالی نقصان پہنچانے کی سازش تمہارے علم میں آئے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو بلکہ متعلقہ آدمیوں کو اس سے مطلع کر دو. وہ حدیث سنیے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، الا ثلاثۃ، مگر تین مجلسیں امانت نہیں ہیں. یعنی میں اور آپ، اب یہ جو ہماری مجلس ہے اس میں جو باتیں خیر کی ہیں وہ ہم دوسروں کو بتائیں. ہماری جو ذاتی گفتگو ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے اندر ہی ہونی چاہیے تو وہ امانت ہے، وہ آپ کو نہ بتانے کا حق ہے دوسرے کو. اگر آپ نے یہ عمل کیا، یہ خیانت کیا آپ نے. ہم سمجھتے ہیں مال میں خیانت خیانت کا نام ہے، بات میں بھی خیانت ہوتی ہے. کسی کو مشورہ دینے میں جو ہے وہ کمظرفی کا مظاہرہ، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کسی کے معاملے میں حق تلفی، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ ہم مجلس میں کوئی بات کریں تو وہ امانت ہے. ہاں اگر تین مجلسیں ہوں، سب کو دمین، کسی کے خون بہانے کی سازش ہو رہی ہے، حرام تو یہ حرام خون بہانے کی سازش ہو رہی ہے تو یہ بات امانت نہیں ہے، اسے لوگوں کو بتا دو. او فرج حرام، نے کسی کی اللہ معاف فرمائے عصمت لوٹنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ امانت نہیں ہے، متعلقہ تک بتا دے. او اقتطاع مال، یا کسی کا مال لوٹنے کی بات ہو رہی ہے بغیر حق کی تو یہ امانت نہیں ہے، لوگوں کو بتا دے. ادروائز اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں. ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے، ہم نے کوئی بات سن لی مجلس میں کسی کی اور ہم وہاں موجود تھے تو ہم نے بعد میں جو ہے نا ان باتوں کو آگے جا کے جب کیا تو اس کو بڑھا چڑھا کے اس طرح کیا کہ وہ امانت نہ رہی.
جی اگلی روایت دیکھیے، وہ ہے حدیث نمبر 213 ان ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لیس الکذاب، وہ آدمی جھوٹا نہیں، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، یقول خیرا، اور کوئی اچھی بات کہے، ویمنی خیرا، اور اچھی باتیں بھلائے، یعنی ایک فریق کے پاس جا کے کچھ بات کر دی تاکہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے گنجائش ہے، دوسرے فریق کے پاس جا کے کچھ اور بات کر دی تاکہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے گنجائش ہے، اس طرح کے معاملات فرمایا یہ جو ہے صلح کرانے کے لیے کرنا، یہ کوئی جھوٹ برا عمل نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخصوں میں یا دو پارٹیوں کے درمیان سخت نزاع اور رنجش ہو اور ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شر اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو خون خراب اور قتل و غارت اور آبرو ریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہو، اور عداوت کے جوش میں ہر طرف سے ظلم اور تعدی کو اپنا حق سمجھا جاتا ہو۔ ان حالات میں بالکل مخلص اور بے غرض بندہ ان دونوں پر برسر جنگ یعنی جنگ تک اترنے والے تھے، ان فریقوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے وہ ضرورت محسوس کریں کہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو اپنی ایسی خیر اندیشی کی باتیں پہنچائی جائیں جن سے جنگ و دعوت کی آگ بجھے اور خوشگمانی اور مصالحت کی فضا پیدا ہو۔ اس مقصد کے لیے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خوش کن اور صلح جو باتیں پہنچائے جو واقع میں اس فریق میں نہ ہو، اس مخلص بندے کا ایسا کرنا اس جھوٹ میں شمار نہیں ہے جو معصیت اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ادھر ہوتا ایسا نہیں ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے دو لوگوں کے درمیان تعارض ہے یا مسئلہ نہیں بنتا تو ہم اللہ رحم فرمائے مزید ان میں معاملہ خراب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کو ہوگا ہی ایسا، وہ ایسا کہہ سکتا ہے یہ وہ۔ ہمیشہ پازیٹیو بات کریں، پازیٹیو رائے دیں، دوسرے کو اس سے بہتر محسوس کروائیں اور اس کو یہ احساس دلائیں نہیں ہو سکتا ہے جو آپ نے سنا ہو وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، جو آپ سمجھ رہے ہو آپ کا دھوکا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے ان کے دل صاف ہوں گے، تو یہ کرنا بھی اخلاق ہے۔ آگے وعدہ کا پورا کرنا، وعدہ کر کے پورا کرنا در حقیقت سچائی کی ایک عملی قسم ہے، اور وعدہ خلافی ایک طرح کا عملی جھوٹ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقی تعلیم میں وعدہ خلافی سے بچنے اور ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کی بھی سخت تاکید فرمائی۔ چند ہی صفحے پہلے وہ حدیث گزر چکی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اچھے اخلاق کا ذکر کر کے فرمایا، جو شخص ان باتوں کی پابندی کی ذمہ داری لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں، اور میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں، اور ان میں آپ نے ایفائے وعدہ کو بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایفائے وعدہ کی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ یہیں تک سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ ھذا المرام اللہ علیہ حقیقت صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔